کہ میں ان منافقا کان منافقا خالصا، یعنی پکا منافق ہوں۔ ایک اگر علامت ہے تو وہ پہلے درجے کا منافق، دوسری علامت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، دوسرے درجے کا منافق، تیسری علامت بھی پائی جاتی ہے، تیسرے درجے کا منافق۔ اگر چار کے چاروں علامتیں اس کے اندر ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پکا منافق ہے۔ پہلی علامت کو میں نے عرض کیا، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کے ذیل میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی الحمدللہ وہ عرض ہوئی۔ دوسری علامت کو میں نے چھوڑ دیا اور تیسری کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب دوسری اور چوتھی باقی ہے۔ دوسری علامت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وعدہ کرے تو اس کے وعدے کو پورا نہ کرے۔ فرمایا وہ بندہ مومن، مکمل کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ صفت ہو، یعنی اذا وعد اخلف کی صفت جس کے اندر پائی جائے وہ کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور لہذا آج کے اس دور کے مسلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ پہچانا ہی جاتا ہے خلاف ورزی سے، وعدے کو توڑنے اور وعدہ نہ پورا کرنے سے پہچانا جاتا ہے۔ بھی مسلمان کون مسلمان؟ وہی جو وعدے پورے نہیں کرتا، وہی جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، وہی جو جھوٹے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ آج مسلمان کی پہچان دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر بنی ہوئی ہے تو وعدہ خلافی سے بنی ہوئی ہے۔ ورنہ تو ایک زمانہ وہ تھا جس زمانے میں مسلمان کا نام اگر کوئی سنتا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی کہ مسلمان، اچھا مسلمان یعنی وہ جو وعدے کو پورا کرنے والا ہے، مسلمان یعنی وہ جو امانت دار دیانت دار ہے، مسلمان یعنی وہ جو اپنے نبی کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرنے والا ہے، مسلمان یعنی وہ جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان یعنی وہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک زمانہ تھا جو مسلمان، جس زمانے کے اندر مسلمان کو ان علامتوں سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام سے مرتبہ ایک صحابی نے ایک مقام پر جو عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں انتظار فرمائیے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ اب گئے صحابی، بھول گئے اپنے بیوی بچوں میں، جب کام میں مشغول ہوئے تو آقا علیہ السلام سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ آپ کے ذہن سے نکل گیا۔ لہذا 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد جب یاد آیا فوراً اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا آپ علیہ السلام وہیں تشریف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، صرف اتنے یہ ایک جملہ فرمایا کہ آپ نے مجھے تکلیف دی۔ تو لہٰذا وعدہ خلافی یہ جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس زمانے کا حال یہ تھا کہ صحابہ کو لوگ پہچانتے تھے ان کی دیانتداری سے، ان کی امانتداری سے، وعدہ جب کرتے تو پورا کرتے۔ کبھی صحابہ کی بات کو کفار مکہ جھوٹ نہیں سمجھتے تھے۔ ہجرت کا حکم ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ سارے صحابہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے پکڑ لیا، روک لیا، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکتے۔ اب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
حال چاہے جو بھی ہو، معاملہ چاہے جو بھی ہو، مجھے ہجرت کرنا ہے اور مدینہ پہنچنا ہے، چاہے معاملہ جو ہو میں وہ نہیں جانتا۔ اگر آپ مجھے سختی سے روکنے کی کوشش کریں گے، مومن کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ جام شہادت کو نوش کر کے جنت کا مستحق بن جائے۔ اگر آپ مجھے روکنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے ساتھ اگر جنگ کرنا پڑے، لڑائی کرنی پڑے، تب بھی میں تیار ہو جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اتنے زیادہ مل کر کے مجھے جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کرو گے، لیکن یاد رکھنا میں بھی جب جاؤں گا خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ تم میں بھی دو چار جو ہے ایسے ہی بیکار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ دیکھو مکے کی سرزمین پر فلاں جگہ میرا خزانہ ہے، میں نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا ہے، وہاں جاؤ اور میرے اس خزانے کو اٹھا لو اور مجھے چھوڑ دو۔ روایت میں آتا ہے کفار مکہ میں سے ایک نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ اگر وہاں نہ ہو تو آپ یوں ہی کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس آپ چک لکھ کر نہیں دے رہے، آپ اپنی جیب سے نکال کر کے نہیں دے رہے، آپ کوئی مال یا زر نہیں دے رہے، آپ نے صرف اشارہ کیا ہے کہ فلاں زمین میں جاؤ، وہاں پہ میرا مال میں نے دفنایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، وہ مال تمہارا ہے، اسے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ لہٰذا ایک سوال کیے بغیر، ایک منٹ سوچے بغیر وہ کفار مکہ حضرت صہیب رومی کو چھوڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بات پر اتنا یقین تھا کہ فوراً اس جگہ پر پہنچ گئے۔ آج مجھے بتائیے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی وہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی قرآن کے ماننے والے ہیں اور اسی اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ایمان بھی وہی، کتاب بھی وہی، اللہ بھی وہی، رسول بھی وہی، سارے احکامات بھی وہی، نہ احکامات میں تبدیلی آئی، نہ قرآن بدلا، نہ کتاب بدلی، نعوذ باللہ نہ اللہ بدلا، نہ رسول اور نبی کو بدلایا گیا، سب کے سب وہی۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک سوال کرو، دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتانا، آج اگر 1000 مسلمان، 1,00,000 مسلمان بھی مل کر اگر کسی کٹر کافر کو کھڑا کر کے یہ کہہ دیں جا فلاں جگہ ہمارا مال چھپایا ہوا ہے، جا فلاں جگہ ہم نے اپنا مال رکھا ہوا ہے، جا کر کے وہ اٹھا لے، اللہ کی قسم وہ ایک کافر کو 1,00,000 مسلمانوں پہ تھوڑا بھی بھروسہ نہ ہوگا۔ وجہ صرف یہی کہ ہم نے اپنے امیج کو خراب کیا، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے بدکاریوں کی وجہ سے۔ کسی سے وعدہ کرتے ہیں اس کا وعدہ پورا نہیں کرتے، کسی سے بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کسی کی امانت دیتے ہیں تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری خرابیوں اور بدکاری اور بدعمالیوں کی بنیاد پر آج مسلمان پہچانا جاتا ہے تو دھوکے بازی سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان پہچانا جاتا ہے تو جھوٹ سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان پہچانا جاتا ہے تو خیانت سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس نبی نے ہمیں امانت داری سکھائی، جس نبی نے ہمیں وعدے کو پورا کرنا سکھایا، جس نبی نے ہمیں سچ بولنا اور سچ سننا سکھایا، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی اپنی بات اپنی زبان سے نکالی تو کبھی نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولا۔ کفار مکہ صحابہ تو صحابہ تھے، صحابیات تو صحابیات تھی، صحابہ کی اولاد تو صحابہ کی اولاد تھے، اللہ کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، دل سے اقرار کرنے والے، دل سے یقین رکھنے والے، زبان سے اقرار کرنے والے پکے مومن تھے۔ صحابہ تو صحابہ الگ، کفار مکہ بھی آپ علیہ السلام پر پورا بھروسہ کرتے تھے، جو آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، جو آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسے کفار فارا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے پورے مکے کو جمع کیا۔ جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اس زمانے کا ایک معمول یہ تھا کہ جب کوئی بڑی خبر، خطرناک خبر دینا ہو تو فارا کی چوٹی پہ کھڑے ہو جاتے اور سفید کپڑے کو لہرایا جاتا، سارے کا سارا مکہ جمع ہو جاتا اور اس خبر کو دیا جاتا۔
وہ ایک الارم تھی، وہ ایک میسج دینے کا ذریعہ تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاراں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو گئے، سفید کپڑے کو لہرایا، سارے کا سارا مکہ جمع ہو گیا۔ مکے کے جوان، مکے کے بوڑھے، مکے کے بچے، مکے کی مستورات سب کی سب جمع ہو گئی۔ اب جمع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے پاس ہتھیار ہے، آلات جنگ ہے، اور وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کہ تم مانو گے؟ سب نے ایک آواز میں ہو کر کے کہا محمد جب آپ کہتے ہیں تو کبھی جھوٹ نہیں کہتے، آپ کی بات پہ، آپ کی زبان پہ ہمیں خود سے زیادہ یقین ہے۔ لہذا کفار تو کفار، صحابہ تو صحابہ تھے، اللہ کے ماننے والے تو اللہ کے ماننے والے تھے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے تو اقرار کرنے والے تھے، لیکن جو نبوت کا اقرار نہ کیا، جس نے رسالت کا اقرار نہ کیا، جس نے قرآن کو سچی کتاب نہ کہا، جس نے رسول اللہ کو مجنون اور پاگل کہا، ایسے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار مانا کرتے تھے۔ وجہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ امانت داری تھی۔ کفار جب سفر میں تجارت کے مقصد سے یا کسی اور مقصد سے سفر میں نکلتے، اپنے دینار کو، اپنے درہم کو یا اپنے ساز و سامان کو کسی کفار کے یہاں امانت کے طور پر نہیں رکھا کرتے تھے۔ ابو جہل سردار تھا، اس کے پاس امانتیں نہیں رکھی جاتی تھی۔ ابو لہب سردار تھا، امانتیں نہیں رکھی جاتی تھی، اسے امانتدار، دیانتدار نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر کے امانت سونپ کر کے جاتے۔ یقین تھا ہم بھی اسی نبی کی امت ہیں، جس نبی نے امانتداری کا ایک اعلیٰ سبق ہمیں دیا ہو، جس نبی نے دیانتداری کا بہترین سبق دیا ہو، صرف سبق نہیں بلکہ عمل کر کے عملی اعتبار سے ہمیں بتایا ہو کہ دیانتداری ہونی کیسی چاہیے، امانتداری ہونی کیسی چاہیے۔ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کس طرح کرنا چاہیے، وعدہ پورا نہ کرنے پر اللہ کے یہاں سے کیسا عذاب ہے۔ باوجود اس کے ہماری حالت کیا ہے؟ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، وعدہ کرتے ہیں، بات بات پہ وعدہ کرتے ہیں، اچھا میں فلاں چیز تجھے دے دوں گا، اچھا فلاں کام تیرا کر دوں گا، دھوکا۔ کام کا وقت آتا ہے کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ چیز دینے کا وقت آتا ہے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو بلا رہی، بیٹا ادھر آؤ، بیٹا ادھر آنے کو تیار نہیں، آخر میں کہا بیٹا ادھر آؤ تمہیں کھجوریں دوں گی۔ بیٹا آیا، ایسے ہی بلا گیا، بیٹا آؤ ادھر تمہیں میں کچھ دوں گی۔ بیٹا آیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کھجوریں۔ آپ نے فرمایا اگر کھجور بھی نہ ہوتا، یہ بات تیری، یہ بات تیرا، یہ بلانا جھوٹ اور دھوکے میں شامل ہوتا۔ آج ہماری مستورات کا حال کیا ہے؟ بچوں کو بہلانا، پھسلانا، کسی وعدے پر، کسی جھوٹی بات پر اسے سنبھالنے کے لیے جھوٹ کہہ دیتی ہیں، جھوٹے وعدے کر دیتی ہیں اور سوچتی ہیں یہ گناہ نہیں ہے، معمولی چیز ہے، میں جو کر رہی ہوں یہ گناہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بے حیثیت چیز ہے، یہ کہاں گناہ میں شامل ہوگا؟ میری عزیز مائیں اور بہنیں، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ بچے کو بہلانے پھسلانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر اپنے خادم کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ پہرا لگا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ کچھ پکنے کی آواز آ رہی ہے، چولہا جلا ہوا ہے، دیکھا آپ سامنے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہانڈی میں پانی ڈال کر کے پکایا جا رہا ہے، پانی چڑھایا ہوا ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا بیٹوں کو، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، ان کی تسلی کے لیے اب یہاں پانی ابال رہی ہوں۔ جھوٹ نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ پکا کے کھلاؤں گی، وہ پکا کے کھلاؤں گی، بچہ دیکھ کر سمجھ جائے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہماری مائیں
زبان حال سے کہتی ہیں بیٹا ڈرنا مت، فلاں گاڑی تیرے لیے ہے، فلاں سائیکل تیرے لیے ہے، میں اتنے روپے اتنی رقم تجھے میں دے دوں گی، فلاں چیز میں تجھے عطا کر دوں گی، لیکن عطا کرنے کا وقت جب آتا ہے بالکل اپنے وعدے سے پورا نہیں کرتی اور سمجھتی ہیں یہ گناہ نہیں ہے، سمجھتی ہیں یہ بالکل جرم نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور میں بچوں سے بھی کہتا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے والدین سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے جو وہ چیزیں تمہیں عطا نہ کر سکے، ایسی خواہشات کا مطالبہ نہ کرے جن خواہشات کو وہ پورا نہ کر سکے۔ ماں ہے، ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے، باپ ہے، باپ کی شفقت کو رحم آ جاتا ہے، تمہارے مطالبے پر کبھی وہ انکار نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو ایک دو مرتبہ انکار کرتا ہے، اس کے بعد تمہارے اصرار پر قبول کر لیتا ہے، اگر ہو سکے تو پورا کرتا ہے، نہیں ہو سکے تو اسے ایسے یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ خامخواہ تمہارے مطالبوں کی وجہ سے، تمہارے خواہشات کی وجہ سے تم اپنے باپ کو، اپنی ماں کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا نوجوانوں سے، بچوں سے کہ ایسے مطالبات ہرگز ہرگز اپنے ماں باپ سے، اپنے ماں باپ سے نہ کریں۔ کیوں؟ ماں کی ممتا ہے، وہ کبھی بچے کو انکار نہیں کر سکتی۔ ارے ایک بیٹا ہے، ایک ہی تو میری بیٹی ہے، اگر اس کے مطالبے کو انکار کروں گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، چنانچہ انکار تو نہیں کرے گی، اب کرے گی کیا؟ اب باپ کرے گا کیا؟ کسی مالدار کے ہاتھ پیر پکڑے گا، کسی کے پاس جا کر کے اس کے پیر پکڑ کر کے کہے گا ارے فلاں صاحب میرے بیٹے نے مطالبہ کر لیا ہے، اب اگر اسے میں نہ دلاؤں میرے بیٹے کا اور بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، لہٰذا آپ مجھے اتنے قرض دے دیں، میں اس کے مطالبے کو، اس کی خواہش کو پورا کر دوں گا، اور جب دینے کا وقت آئے گا اگر میرے پاس نہ بھی ہو جسم کا کوئی حصہ بیچ کر کے تمہارا قرض ادا کروں گا۔ کیوں؟ ماں باپ ہیں۔ لہٰذا میں بچوں سے، نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہے، میری گزارش ہے، لہٰذا ایسے مطالبات اپنے ماں باپ سے نہ کریں، خواہش ایسے ظاہر نہ کریں جو وہ پورا نہ کر سکے۔ تو لہٰذا منافق کی علامت بتائی گئی، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ یہ دو چیزوں پر، دو چیزیں اس کے اندر جو ہے آتی ہیں، ایک وعدہ کر دیا پورا نہیں کیا، دو وجہیں ہو سکتی ہیں، دو وجوہات کی بنیاد پر وہ نہیں کر سکتا۔ ایک وجہ یہ کہ وعدہ تو اس نے کر دیا کہ فلاں صاحب کو جناب میں فلاں تاریخ کو آپ کو اتنے پیسے دوں گا، لہٰذا آپ جو ہے اس میں اپنی ضروریات کو پورا کر لینا، وعدہ تو کر دیا، اور وعدہ کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، حاجت کی بنیاد پر وعدہ نہ کر سکا، عذر کی بنیاد پر وعدہ پورا نہ کر سکا، جناب میں دینے ہی والا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اب میں دینے ہی والا تھا کہ میرا پورے کا پورا مال ہلاک ہو گیا، میں دینے ہی والا تھا کہ ایسی بیماری نے مجھے پکڑا، ایسی بیماری میں لائق ہو گیا، مبتلا ہو گیا، جس بیماری میں میرا سارا مال خرچ ہو گیا، اب ایک عذر میرے پاس ہے جس کی وجہ سے اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میرا ارادہ تھا، میرے دل میں یہ بات پختہ طور پر تھی کہ میں یہ وعدے کو پورا کر سکوں، لیکن عذر کی بنیاد پر میں معذور تھا جس کی وجہ سے میں وعدہ پورا نہ کر سکا، تو لہٰذا یہ معاف ہے، اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ انسان کو اسے جتنا مکلف بنایا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنا مکلف اللہ نے انسان کو بنایا اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اب وہ بیمار ہو گیا یا سارے کا سارا مال ہلاک ہو گیا، یا جسے وعدہ کیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، یا جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اب کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے یہ وعدہ پورا نہیں کر سک رہا، تو آپ کو یہاں کوئی گناہ نہیں، معذور ہونے کی وجہ سے۔ دوسری صورت یہ ہے وعدہ پورا نہ کرنے کی، کہ وعدہ تو کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، لیکن دل میں بالکل ارادہ نہیں، صرف کہہ دیا، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، جان بھی ہے، سب چیزیں جو کہ تو باقی ہے، باوجود اس کے وعدہ پورا نہ کر سکا، اب یہ جرم عظیم ہے، اب یہ گناہ کبیرہ ہے،
اب یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لہذا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ نفاق، تیسرے درجے کا نفاق میرے سینے میں پل رہا ہے اور میں تیسرے درجے کا منافق ہوں۔ لہذا قرآن کے اندر جگہ جگہ قرآن کے اندر بیان فرمایا گیا، ایک خاص مشہور آیت ہے، اوفو بعہدکم، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، بلا شبہ جو وعدہ ہے جو انسان کسی دوسرے انسان سے کرتا ہے، کل قیامت میں اس کے متعلق تمہیں سوال کیا جائے گا۔ جیسے تمہیں نماز کا سوال ہوگا، جیسے تمہیں روزوں کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، مالدار ہیں تو حج کا سوال ہوگا، جو احکامات کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کریں گے اس میں سے یہ بھی ہے کہ ان العہد کان مسئولا، بلا شبہ وعدے کے مطابق کل روز محشر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فلاں کام کر کے دوں گا، آپ کا فلاں چیز میں آپ کو دلاؤں گا، فلاں 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 فلاں، آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا، آپ نے وعدے کو پورا نہ کیا، سہولیات کے باوجود، کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود آپ نے اس کا وعدہ پورا نہ کیا، تو اللہ کی قسم اللہ کے یہاں اس کا سوال ہوگا۔ تو لہٰذا جب بندہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے، چاہے باپ اپنی اولاد سے وعدہ کرے، ماں اپنی اولاد سے وعدہ کرے، چاہے اپنے گھر میں رہنے والا اپنے پڑوسیوں سے وعدہ کرے، رشتہ داروں سے وعدہ کرے، اس وعدے کو جب تک پورا نہیں کرتا اللہ کی نگاہ میں وہ گنہگار ہی ہوگا۔ اور جن علامتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان علامتوں میں سے ایک علامت کا مصداق ہوگا اور وہ منافق کہلایا جائے گا۔ چوتھی علامت آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اس وقت گالیاں دیتا ہے۔ یہ تو علامت جنگل کے آگ کی طرح مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم نے تو منافق کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی دے۔ رسول اللہ نے لڑائی جھگڑے کے موقع پر گالی کا تذکرہ کیا، اور جو لڑائی جھگڑے کے وقت بھی گالی دیتا ہے وہ بھی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ بھی منافق ہے۔ لیکن ہم نے تو منافق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ہم ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، ہنسی مذاق میں بھی ہم گالیاں دینے لگے۔ لڑائی جھگڑا تو دور، کسی سے بحث و مباحثہ تو دور، بات چیت کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ایسے ہی کسی سے اٹھتے بیٹھتے بات ہو رہی ہے، لہذا ایسے ہنسی مذاق میں بھی ہم گالیاں دیتے ہیں۔ انسان تو انسان، کوئی جانور آڑ آ جاتا ہے، گلی کے مرغیوں کو، گلی کے جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے گھر میں پلنے والے جانوروں کو ہم گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، بلی آڑ آ گئی، بلی کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ انسان ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ انسان جب بنتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ انسان جب بگڑتا ہے بل ہم ازل کا مصداق بنتا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا بنتا ہے۔ جانوروں میں اللہ نے یہاں مقید کر کے، متعین کر کے نہیں فرمایا کہ جانوروں کا مطلب حلال جانوروں سے بدتر ہے، نہیں، حرام جو جانور ہیں، خنزیر جسے انسان دیکھ کر کے گھن محسوس کرتا ہے، جسے انسان دیکھ کر کے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے یہ گندا جانور ہے، اس کا نام زبان پہ لینے سے گھن محسوس کرتا ہے، ارے اس کا نام نہیں لینا چاہیے، اس کا نام بھی برا ہے، جانور بھی برا ہے۔ ایسے جانور سے بھی انسان جب بدتر ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں سب سے بے حیثیت ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ چوتھی علامت بھی ہمارے اندر بالکل عام ہے، بچوں کے اندر، بڑے تو بڑے،
چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو میں نے دیکھا ہمارے اسی محلے میں، اس محلے سے ہٹ کر دوسرے محلے میں بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ایسی گالی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ بچہ بھی یہ گالی دے سکتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچوں کی زبان، معصوم زبان سے بھی یہ گالی نکل سکتی ہے، گندی گندی، کھل کر بولو تو ماں بہن کی گالیاں، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بولو؟ باپ، ماں، بڑا بھائی اپنے گھر میں باپ اس کی ماں کو گندی گندی گالیاں اپنے بچوں کے سامنے دے رہا ہوتا ہے۔ اب بچے کا ذہن تو بالکل معصوم ذہن ہے، بالکل کولا ذہن ہے۔ اب جو باتیں اس کے سامنے کہی جائیں گی، جو چیزیں اس کے سامنے کری جائیں گی، اسے فوراً ایکسپٹ کرتا ہے، اسے کیچ کرتا ہے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، راسخ کر لیتا ہے۔ گندی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں، ایسی گالیاں بچہ سنتا ہے، سننے کے بعد فوراً اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ اچھا، جب لڑائی ہوتی ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جب دونوں کے درمیان میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، اس وقت میں یہ الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اگر میں قسم کھا کر کے کہوں تو حانث نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا کہ جو بچہ اپنی زبان سے گندی گالی دے رہا ہے، وہ بچہ اس گالی کے مطلب کو نہیں سمجھتا، صرف اس بنیاد پر وہ گالی دے رہا ہے کہ اس نے اپنے باپ سے یہ گالی لڑائی میں سنی تھی، اس نے اپنے بڑے بھائی سے یہ گالی لڑائی میں سنی تھی، ماں باپ کی لڑائی ہو رہی تھی، ماں نے اپنے شوہر کو یعنی میرے باپ کو فلاں فلاں یہ گالیاں دی، باپ نے میری ماں کو یہ گالیاں دی۔ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو، آپس میں جھگڑا ہو، تو یہی الفاظ استعمال کر کے لڑائی لڑنی چاہیے۔ تو لہٰذا بچے کے ذہن کے اندر، بچے کے دماغ کے اندر یہ بات بالکل بیٹھ جاتی ہے، تب جا کر کے باہر آ کر بچہ کھیلتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ۔ اب ان بچوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، بچہ فوراً اپنی زبان سے وہ گالیاں نکالتا ہے، ارے ارے وہ الفاظ جو میرے باپ نے لڑائی میں میری ماں کو بولے تھے، وہ الفاظ جو لڑائی میں میرے بھائی نے کسی اور نوجوان کو بولے تھے، شاید لڑائی میں یہ بولنے سے انسان بڑا ہوتا ہے، انسان طاقتور مانا جاتا ہے، یہ الفاظ بولنے سے انسان دوسرے پہ حاوی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آج میں بھی یہ بولوں گا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ جو ان گالیوں کے مطلب کو ہرگز نہیں سمجھتا، نہیں معلوم ہوتا کہ بھی اس گالی کا مطلب کیا ہے، یہ گالی میں کیا ہے، باوجود اس کے وہ گالی دے رہا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، گالیوں سے سب سے پہلے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے ہنسی مذاق کا ماحول ہو، لڑائی کا ماحول ہو، چاہے جو بھی ماحول ہو، اس ماحول میں گالی سے اجتناب کرنا، گالی سے پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے، زبان کھولتے ہیں تو گالی، زبان کھولتے ہیں تو گالی۔ کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ادھیڑ عمر کے، بالکل خبر کے قریب پہنچ چکے ہیں، عمر ہو چکی ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، پھر بھی زبان کھولتے ہیں تو گالی کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ بہو کو گالی، بیٹی کو گالی، بیٹے کو گالی، بیوی کو گالی، اور تو اور اگر ماں زندہ ہے تو ماں کو بھی گالی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اسی طرح اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے اندر عادت ہو چکی ہے، لہٰذا میں عادت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں پہلے بھی منافق تھا اور آگے بھی منافق ہی رہوں گا۔ اگر دل میں یہ ارادہ کریں کہ نفاق کو میرے سینے سے نکال پھینکنا ہے، اب مجھے منافق بن کے زندگی نہیں گزارنا ہے، میں ہرگز اللہ کی نگاہ میں منافق بن کے نہیں زندگی گزاروں گا، اور جب مر کے دنیا سے جاؤں گا، اللہ کے حضور میں میری پیشی ہوگی تو منافق کے ٹائٹل کے ساتھ،
منافق میرے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یہ منافق ہے، اس علامت کے ساتھ میں اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگا۔ میں جب اللہ کے سامنے میری حاضری ہوگی، میں سچا پکا مسلمان رہوں، میں ایمان والا رہوں، رائی کے دانے کے برابر بھی نفاق میرے سینے میں نہ ہو، اس حالت میں اللہ کے حضور میں جا پہنچوں۔ اگر یہ ارادہ ہے تو لہذا اپنے سینے سے نفاق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوگا۔ اب وہ نفاق کو کیسے نکالیں گے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 4 علامتیں منافق کی ہیں، یہ چاروں علامتوں کو نکالیں گے۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب کریں گے کیا؟ جب بات کریں گے تو سچ بولیں گے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، یہ منافق کی علامت ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ اب ہم سچے مومن بنیں گے کیسے؟ جب وعدہ کریں گے تو اسے پورا کریں گے۔ عذر اگر ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ الگ بات ہے، کوئی عذر نہیں، ساری سہولیات ہیں، کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو مومن ہونے کی علامت کو اپناتے ہوئے، مومن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے۔ اور اسی طرح کوئی امانت ہمارے پاس رکھے گا، منافق کی علامت یہ ہے اذا تؤمن خان، جب علامت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اب جب ہمارے پاس کوئی امانت رکھے گا، اس امانت میں ہم دیانتداری سے پورا کریں گے، امانتداری سے پورا کریں گے، اس میں ہرگز جان چلی جائے تو چلی جائے، ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے تو ہو جائے، ہماری زندگی کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن منافق کی علامت کبھی ہمارے سینے میں نہ آئے۔ ہم کسی کے پاس امانت لیے ہوئے ہیں، کسی سے امانت لیے ہوئے ہیں تو پوری دیانتداری کے پاس دیانتداری سے واپس کریں گے، امانتداری سے واپس کریں گے، کبھی اس میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور چوتھی علامت اذا خاصم فجر، یہ منافق کی علامت، جب لڑائی لڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اب ہم مومن کیسے بنیں گے؟ چاہے وہ لڑائی ہو، ہنسی مذاق ہو، چاہے جو بھی ماحول ہو، ہر ماحول میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو ہماری بات میں لڑائی نہیں، گالی نہیں ہوگی، ہرگز اپنی زبان سے ہم گالیاں نہیں